पार्लियामेंटेरियन लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू हुई है और जो कदम उठाया है वो मुझे हमेशा से बेइंतहा अजीज रहा है। कल ही एक ओरल हेल्थ डे गुजरा जिसके अंदर दांतों की सफाई के एतबार से उस दिन के लिए मैंने WHO के अंदर कोशिश भी की, वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के साथ मिलकर, और लोग कहते थे इसका क्या फ़ायदा होगा, मगर अब ये दुनिया के अंदर एक बड़ा अच्छा दिन है जिसके अंदर दांतों की सेहत और दांतों की सफाई के एतबार से बीमारियों को दूर रखने के लिए याद दहानी होती है। मैं उसी से गुफ्तगू शुरू करूंगा कि जब मैं डेंटिस्ट बना तो मुझे ये ख्याल होने लगा कि डेंटिस्ट इलाज कितना करेंगे और अगर बीमारियों को रोक लिया जाए तो पाकिस्तान जैसे मुल्क का कितना फ़ायदा होगा। अरबों कहा यह जाता है कि $1 आप प्रिवेंशन पर खर्च करें तो $100 बीमारियों में बच जाता है। तो ये एक ट्रायंगुलर, जब मैं सदर बना पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन का तो मैंने टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया और मैंने कहा कि एक ट्रायंगुलर विन विन सिचुएशन हम क्रिएट करना चाहते हैं। तुम अपना टूथपेस्ट बेचो, हम चाहते ये हैं कि बच्चों को स्कूलों के अंदर जाकर दांतों की तहारत के एतबार से तालीम दी जाए और पब्लिक का फ़ायदा हो, और डेंटिस्ट जो है वो भी स्कूलों के दरवाजे डेंटिस्ट खोलेगा तुम्हारे लिए, वरना तुम अगर टूथपेस्ट बेचने स्कूलों में जाओगे तो कोई आने नहीं देगा। तो यही एक कॉम्बिनेशन हमने की और 2001 और 2002 के दरमियान 8 लाख बच्चों को एक इदारा जो टूथपेस्ट बनाता था वो और पाकिस्तान के डेंटिस्ट और पाकिस्तान में स्कूलों के बच्चों को तालीम दी गई और उसके बड़े अच्छे नताइज निकले। तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि मेरे मुल्क के अंदर इतनी सकत नहीं है कि सबका इलाज किया जाए, और मेरे मुल्क के अंदर जो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं जिसके अंदर 46% वजन, आपने स्टेटिस्टिक्स सुनी होंगी मगर एक और चीज में डाल दूं कि 46% वजन कम्युनिकेबल डिजीजेस का है। यानी कम्युनिकेबल डिजीजेस वो कहलाती हैं जो हमको एक दूसरे से लगती हैं। दिल की बीमारी मिसाल के तौर पर एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, उसके अंदर आदमी खुद अपनी डाइट वाइट का जिम्मेदार है या बीमारी लगनी है, मगर कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो एक दूसरे से लगती हैं। इसके हवाले से मैं ये समझता हूं कि इसके नुकसानात कितने हैं। कुछ आपने डायरिया, डिसेंट्री के एतबार से बात सुनी, कुछ मैं आपके सामने उसको भी लिंक करूं। मोहतरमा ज़रताज गुल वजीर ने जो बात की स्टंटिंग के एतबार से और मेल न्यूट्रिशन के एतबार से, कि यही डायरिया, डिसेंट्री जो है ये बच्चों की मेल न्यूट्रिशन की जिम्मेदार है, माओं की मेल न्यूट्रिशन की जिम्मेदार है, और उसके नतीजे में स्टंटिंग होती है जिसमें 40% बच्चे उसके असरात के अंदर फंस जाते हैं। अच्छा, और स्टंटिंग है क्या? ये क्रिमिनल कैफियत है कि हम उसको रिकग्नाइज ना करें और उसका इलाज ना करें। स्टंटिंग है ये कि परमानेंटली जहन जो है वो एक निचले लेवल पर आ जाता है, IQ में फर्क पड़ जाता है और जिंदगी भर का फर्क है। यानी बीमारी तो फिर भी ठीक हो जाती है ना, बीमारी का इलाज करा लिया आम तौर पर ठीक हो जाती हैं, कुछ में हलाकतें होती हैं। डायरिया के अंदर बच्चों की अमवात कितनी होती है, माओं की अमवात होती हैं। तो मगर ये जो स्टंटिंग है इसके असरात का फिर इलाज मुमकिन नहीं है, और ये पहले 1000 दिन की बीमारी लगने वाली कैफियत है। जिस दिन से औरत प्रेग्नेंट होती है और जब तक 1000 दिन का बच्चा होता है, जब तक इस स्टंटिंग के असरात को आप हैंडल कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, और यही कम्युनिकेबल डिजीज इस मामले को और ख़राब कर देते हैं। पाकिस्तान में पॉपुलेशन का भी जिक्र हुआ, फ्रीक्वेंसी और जो रैपिड चाइल्ड बर्थ है ये माँ की सेहत को और इम्प्रूव नहीं करने देता। यानी बच्चा पैदा हुआ, फिर 1-2 महीने में फिर माँ प्रेग्नेंट हो गई। फिर अर्ली मैरिजेस का भी इसके ऊपर असर है कि जो 18 साल से छोटी उम्र में शादी होती है तकरीबन 6.1% या 2% बच्चे पैदा करते हैं वो औरतें, वो माएँ, और जो 18 साल के बाद शादी होती है वो 4 कुछ बच्चे पैदा करते हैं। तो ये अर्ली मैरिजेस का भी इससे ताल्लुक है। मुल्क की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हर पहिए को, हर पुर्जे को गाड़ी के अंदर बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि हम एक नया पाकिस्तान बनाए तो हर पुर्जा सही तरह से काम करे, तब ये बात पूरी होगी।
جہاں تک جراثیم کا تعلق ہے اور پانی کا تعلق ہے تو میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر 12-13 فلٹریشن پلانٹس لگائے صرف اسی نیت سے کہ جو کچی آبادیاں ہیں جہاں پر لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا ان کو صاف پانی مل جائے. اور میں اس چیلنج کو قبول کرتا رہا ہوں. زندگی بھر میں نے سارا پانی پیا ہے. اور اب کی جب الیکشن لڑا تو ایک جگہ پرانے کراچی کے اندر جب میں الیکشن لڑتا پھر رہا تھا تو ایک دکان سے ایک آدمی بھاگ کر آیا اور ٹیلی ویژن والے بھی میرے ساتھ تھے. کسی وہ دن پورا کرتے ہیں کبھی کینڈیڈیٹس کے ساتھ. اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ جو پانی میں پیتا ہوں وہ تم پیو گے؟ تو میں نے کہا میں پیوں گا. پان کی دکان سے وہ آیا, میں پیوں گا. اور اس نے کہا تب تم کو احساس ہوگا کہ میرے پانی کے اندر کتنی گند ہے. اور میں جب اس کی دکان میں گیا اور میں نے پانی پیا تو اس میں سے بدبو بھی آ رہی تھی, مگر میں نے پیا اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے ملک کا ایک آدمی جو پانی پی رہا ہو اور میں انکار کر کے کھڑا ہو جاؤں کہ میں نہیں پیوں گا. تو میں نے سارا پانی پیا ہے ہمیشہ, اور آج کل بھی اگر موقع مل جاتا ہے تو میں باٹل واٹر نہیں پیتا. اس کو باٹل کر یہ آتا ہے میں, اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا اچھا اور صاف پانی ہوگا. اور جو ریسرچ ہوتی ہے تو حکومت بتاتی ہے کہ نہیں, جتنے باٹل ہوئے ہیں اس میں سے 15 ایسی ہیں جس کے اندر ای کولائی بھی تھا اور جس کے اندر جراثیم بھی موجود تھے. اور انوائرمنٹ پر بڑا ایکسپینسو ہے, اور یہ دنیا کا ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم باٹل واٹر پیتے ہیں. 30 روپے کا آتا ہوگا شاید یہ. اور یہ جو آپ نے ابھی ڈیمانسٹریشن دیکھا, یہ میرے خیال سے 20-30 پیسے کے اندر اتنا پانی اس ڈیمانسٹریشن سے مل جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں بحیثیت قوم, کہیں نہ کہیں بحیثیت پالیسی میکنگ ہم بھی گڑبڑ کر رہے ہیں. ہم بھی دنیا کے اس فیشن میں ہیں. یہ پلاسٹک کا کیا ہوتا ہے, پانی کے ساتھ اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے. اگر ابال نہیں سکتے تو یہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک سیچے عام طور پر یہ تو شاید مفت دے رہے ہیں اور میں ان کا مشکور ہوں. اور یہ بھی ایک اچھی پارٹنرشپ ہے. یہ اپنی سوپ بھی بیچیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگوں کو بتائیں گے تو یہ میرا ہاتھ بھی بٹائیں گے پاکستان کے بچوں کو صفائی کیسے, ان کو ایجوکیٹ بھی کریں گے اور اس کی اہمیت کا اندازہ دلائیں گے. تو یہ بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے. یہ اپنی پروڈکٹ بھی بیچیں, CSR کے اعتبار سے ہماری مدد بھی کریں, اور میرے ملک کے اندر صحت یابی کا امکان بڑھتا چلا جائے. دراصل جراثیم کبھی ختم نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنی فیلڈ سے, آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ جب آپ اور میں صبح اٹھتے ہیں تو میرے منہ کے اندر اگر حساب لگایا جائے اور آپ کے منہ کے اندر اگر حساب لگایا جائے کتنے جراثیم ہوں گے, تو ایک فگر میں دے رہا ہوں, آپ کو تعجب ہوگا. 16 ارب جراثیم منہ میں ہوتے ہیں ایک فرد کے. 16 ارب بلین. اچھا, جب آپ برش کرتے ہیں, فلاس کرتے ہیں, بڑی اچھی طرح سے صفائی کرتے ہیں تو 10 ارب جراثیم پھر بھی موجود ہوتے ہیں. تو لہذا جراثیم اگر ختم ہو جائیں گے تو انسان بھی مر جائے گا, کیونکہ ایک سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے. مگر ہم جب جراثیم اختتام کی بات کرتے ہیں تو ہم اس معنی کر کے کرتے ہیں کہ جو مہلک جراثیم ہیں اور جو خراب جراثیم ہیں وہ کم سے کم ہوتے ایلیمنیٹ ان کو بھی نہیں کر سکتے, مگر کم سے کم ہوں. یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہے. جراثیم کم ہو اور صحت کمزور ہو تو بات وہیں برابر ہے کہ صحت کمزور ہو تو کمزور جرثومہ بھی انسان کو بیمار کر دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جب آپ تھکے ہوئے ہوں, کچھ ہو, ایگزاسٹڈ ہوں تو بیماریاں تیزی سے لگتی ہیں. تو لہذا ایک تو فٹنس ہے اور پھر جراثیم کے مہلک جراثیم کو دور رکھنا. اچھا, مگر یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. اگر آپ بالکل اسٹیرائل ایٹماسفیئر میں چلے جائیں اور لوگوں میں, یعنی ایک ملک کا ہمارے دوست ملک ہے جاپان مثال کے طور پر, وہاں بڑی احتیاط کرتے ہیں لوگ جراثیم سے پاک رہنے کی. اگر وہ کسی سے ہاتھ ملایا یا ٹرین میں بیٹھے تو نکل کر پھر وہ کوئی کیمیکل یوز کر پھر ہاتھ صاف کرتے ہیں. تو جاپنیز ٹورسٹ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں جب دنیا میں جاتے ہیں, ٹورزم کرنے جاتے ہیں. تو لہذا ایک بیلنس ہے, مگر بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت جو بیسک طہارت ہے اور صفائی ہے جو کہ نصف ایمان ہے. اور میں اس کا اس وجہ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. جو ہماری اسٹرینتھ ہو اس سے موٹیویشن مل سکتا ہے. ہماری اسٹرینتھ ہے کہ یہ ملک اسلامی ریاست پاکستان ہے, اور ہماری اسٹرینتھ اور ہسٹری یہ ہے کہ وہ عرب جو ڈیزرٹ تھا جہاں پانی مشکل سے ملتا تھا, پانی کم ملتا تھا,
وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے اوپر اتنا زور دیا. اس ڈیزرٹ کے اندر آج سے 1400-1500 سال پہلے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا سکھایا. 5 مرتبہ. کین یو امیجن؟ کتنی بڑی بات ہے. مطلب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بیک گراؤنڈ ہوگا نا. ایک بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ دیا کہ اسپرچل کلین لینس وہ ہے اندر سے ہے، اس کو لنک کیا فزیکل کلین لینس کے ساتھ، تاکہ ایک جسم اور ایک ذہن دونوں صاف ستھرے ہوں. اپنے ذہن کو پاک کرتے ہیں خراب خیالات کے ساتھ، اور ایک سمبولک طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر نہا کر آدمی پاک صاف ہوتا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگتا تھا بری کسی بدبو سے. یعنی آپ لوگ شاید واقف ہوں کہ انہوں نے ان کو کسی نے یہ کہا ازواج مطہرات میں سے کہ آپ کے منہ میں سے کوئی اسمیل آئی اور اس کا تعلق فلانے شہد کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد اپنے اوپر حرام کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ آیت بھی قرآن میں آئی کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. مگر بٹ اٹ از سمبولک آف دا فیکٹ کہ ان کو بدبو سے کتنی نفرت تھی. وہ یعنی صرف اس معنی کر کے، کیونکہ میں ڈینٹسٹ ہوں، 15-20 احادیث مجھے یاد بھی ہیں جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ منہ میں سے بو نہ آئے.